إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. محترم حاضرین، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے ہجرت مدینہ دروس و عبر. سابقہ خطبات میں ہم نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، آپ کی جوانی، آپ کے نبوت کے بعد کی 13 سالہ مکی زندگی کا تذکرہ کیا تھا، اور ہم نے یہاں تک بات آ کر چھوڑی تھی کہ 13 نبوت کو بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت کبریٰ ہوتی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ جانے کی صحابہ کرام گزارش کرتے ہیں اور آپ اس کو قبول فرماتے ہیں. اب تک کی جو سب سے بڑی کامیابی نبوت کے آغاز سے لے کر مسلمانوں کو ملی تھی وہ یہی تھی کہ اس کفر و جہالت کے تاریک اندھیرے میں مسلمانوں کو ایک نئے وطن آباد کرنے کی اجازت ملی، موقع مل گیا. مدینہ کی شکل میں مسلمانوں نے ایک نئے وطن کی بنیاد رکھی اس تاریک علاقے میں. ہجرت مدینہ کوئی معمولی بات نہیں تھا. اگر ہم اور آپ صرف سننے میں لگتا ہے کہ ہجرت مدینہ آسان سے الفاظ ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. آپ جب اس ہجرت پر غور کریں گے تو کتنی مشکلات آئیں. صحابہ کرام جب ہجرت کرنے لگے، جان کی کوئی فکر نہیں، کہاں جان چلی جائے، کہاں کفار پکڑ کر کے مار دیں، کوئی گارنٹی نہیں. اور ایسے علاقے کی طرف جا رہے ہیں کہ مستقبل بھی مبہم ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کیسے کیسے مسائل آنے والے ہیں، کوئی چیز واضح نہیں ہے. بس ایک جگہ سے جان بچا کر، ایمان بچا کر دوسری جگہ جا رہے ہیں.
آگے کے نتائج سارے پوشیدہ ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ ہمارے اور آپ کے لیے مال اور دولت سب سے اہم ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت کے وقت ان کو نظر انداز کر دیا، اس کی جانب تو توجہ ہی نہیں کی، اولاد کو چھوڑ دیے، مال کو چھوڑ دیے، گھر بار ساری دولت کو قربان کر دیے۔ بس کسی طریقے سے صحابہ کرام کو لگتا تھا کہ جان لے کر ہمیں مدینہ جانے کی اجازت دے دی جائے، لیکن کفار نے اس راہ میں بھی رکاوٹیں ڈالی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے لیے مدینہ کی شکل میں ایک وطن کو ہموار کیا تو صحابہ کرام کو کہا کہ اب دھیرے دھیرے ہجرت کرتے چلے جائیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کے ساتھ جب ہجرت کرنے لگے بیعت عقبہ ثانیہ سے 1 سال پہلے یعنی 12 نبوت کو جب یہ جانے لگے تو ان کے خاندان والوں نے ان کے بچے کو چھین لیا، ان کے سسرال والوں نے ان کی بیوی کو چھین لیا اور یہ تنے تنہا مدینہ ہجرت کر کے جانے لگی۔ اب 1 سال کی جدائی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس 1 سال کی مدت میں اسی مقام ابتا میں روزانہ جاتی جہاں ان کی جدائی ہوئی تھی، وہاں صبح سے شام تک بیٹھ کر کے روتی اور ایسے ہی 1 سال کا وقفہ گزر گیا۔ اور کیوں نہ روئیں، شوہر مدینے میں ہیں، بچہ ایک معصوم جو تھا وہ ان کے سسرال میں ہے اور وہ خاتون خود اپنے مائکے میں ہے، تینوں 3 جگہ الگ الگ ہیں۔ تو وہ اس یاد میں مسلسل 1 سال تک روتی رہی۔ ان کے قبیلے والوں نے ترس کھا کر کہا کہ ان کو مدینہ بھیج دو ان کے شوہر کے پاس، اور اس طریقے سے وہ پھر مدینہ چلی گئی۔ یہ پہلے مہاجر ہیں، مدینہ کی جانب ہجرت کرنے والے یہ پہلے صحابی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ بھی دھیرے دھیرے کر کے ساری مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے مدینہ ایک ایک کر کے تشریف لے جانے لگے۔ کفار نے بڑی کوشش کی رکاوٹ ڈالنے کی، لیکن صحابہ کرام ان کا ایمان اتنا کمزور نہیں تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ جب ارادہ کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل چکا، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، نہ ہی جان کی، نہ ہی مال کی، نہ ہی اور کسی چیز کی۔ بے خوف ہو کر ایمان کے خاطر صحابہ کرام ساری مشکلات برداشت کرتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ اب کفار کو ایک بڑا جھٹکا لگ چکا ہے اب تک کہ مسلمانوں کی بربادی کے لیے اتنی جو کوششیں اب تک ہم نے کی تھیں سب ناکام ہوتے نظر آ رہا ہے۔ مسلمان بچ بچا کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی ایک ایسا قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ دعوت یہیں ختم ہو کر رہ جائے۔ اس لیے اس کے مشورے کے طور پر مکہ کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں کفار کے بڑے بڑے سردار اور نمائندے جمع ہوتے ہیں۔ یہ ماہ سفر کی 26 تاریخ ہے اور نبوت کا 14واں سال ہے۔ اس میں سارے سرداران قریش دارالندوہ میں جمع ہو کر کے ایک رائے پاس کرتے ہیں۔ سارے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی تجویز دی جائے کہ اس کے جو قائد اور رہنما اور جو لیڈر ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے، وہی ختم ہو جائے، دعوت ختم ہو جائے۔ لوگوں نے کئی طرح کے مشورے دیے۔ وہاں ابلیس بھی آیا تھا، شیطان مردود ابلیس انسانی شکل میں جبہ قبہ اور سادہ لباس پہن کر کے آیا تھا اور وہ بھی اس مجلس میں شامل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی طرح کی رائے آئی، سب مسترد کر دی گئی۔ آخر میں اس امت کا فرعون ابو جہل نے کہا کہ میں ایک رائے پیش کرتا ہوں۔ وہ رائے میری یہ ہے کہ قریش کے جتنے قبائل ہیں ہر قبیلے سے ایک طاقتور اور مضبوط جوان کو لیا جائے اور رات میں محمد پر ایک بارگی سب حملہ کریں گے اور اس طریقے سے اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اور پھر بنی عبد مناف ہم سے ظاہر سی بات ہے وہ کتنے قبیلوں سے قصاص لیں گے، سب کو قتل تو نہیں کر سکتے، اس لیے مجبور ہو جائیں گے، پیسہ لے کر خوب اور دیت لے کر کے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، معاملہ بھی ختم ہو جائے گا، ان کی دعوت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ رائے ان لوگوں نے پاس کر لی اور عمل میں لانے کے لیے کہا کہ آج رات ہی اس کام کو عمل میں لانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ کہ آپ کے خلاف ایسی سازشیں کی گئی ہیں اور ایسی چالیں چلی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کے لیے پہلے سے تیار ہیں، ساز و سامان کو اکٹھا کر چکے ہیں۔ ابو بکر بھی تیار تھے، جانے لگے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر رک جاؤ، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دیں گے اور ساتھ میں چلیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی بات کو
قبول کرتے ہوئے رک گئے اور 2 اونٹنی کو کھلا پلا کر مسلسل 4 مہینے تک خوب تیار کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بعد جب حضرت جبریل علیہ السلام نے خبر دی کہ آپ کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تیزی کے ساتھ اپنے سر پر چادر ڈالے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حیران ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کبھی اس وقت نہیں آیا کرتے تھے، آخر کون سی ایسی تعجب کی بات ہے، کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر یہاں جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کو یہاں سے ہٹا دو۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میرے گھر کے لوگ ہیں، باہر کے کوئی بھی شخص نہیں ہے، آپ فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ہمیں ہجرت کی اجازت مل چکی ہے، اب ہجرت کرنا ہے۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تمہیں بھی جانا ہے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے پتا چلا جب میرے والد محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر رونے لگے، مجھے احساس ہوا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ ابو بکر صدیق آپ کی صحبت میں جانے کا جو شرف ملا ہے اس کی وجہ سے مارے خوشی کے رو رہے تھے، یہ غم کا آنسو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کر کے، پورا منصوبہ بنا کر کے ابو بکر صدیق کے گھر سے واپس آتے ہیں، رات کا انتظار کرتے ہیں۔ ادھر جب رات ہوتی ہے، کفار کے 11 لوگ جن کو متعین کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے، وہ آپ کے دروازے کو گھیر لیے، آپ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ رات کے کچھ حصے کے گزرتے ہی آپ کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہجرت کے لیے تیار ہیں، جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی آج تجھے میرے بستر پر سونا ہے، میری چادر اوڑھ کر کے سونا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جرأت و بہادری کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کی گئی ہے، اس بستر میں موت منڈلا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے حکم کی تعمیل کا یہ جذبہ تھا اور یہ بہادری تھی کہ موت کی فکر انہوں نے نہیں کی اور کہا اللہ کے رسول منظور ہے، ہم آپ کے بستر پر سوئیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی تھی یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں میرے پاس، صبح تم مکہ والوں کی یہ امانتیں لوٹا دینا اور بعد میں تم بھی مدینہ چلے آنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور کیسے نبی تھے ہمارے، آپ اندازہ لگائیے۔ حالت بالکل نازک ہے، چاروں طرف سے موت نے آپ کو گھیر لیا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی دوسروں کی امانتوں کا احساس ہے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں موقع پا کر دوسرے کے رکھی ہوئی امانتوں کو غصب کر لیتے ہیں، اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں غیروں کی امانتیں تھیں اور آپ ہجرت کر کے جا رہے تھے، بہانہ بھی اچھا تھا، لیکن آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص بعد میں مجھ پر یہ الزام لگائے کہ ہمارے مال لے کر محمد مدینہ چلے گئے۔ آپ نے کہا کہ ساروں کی امانتوں کو صبح لوٹا کر بعد میں تم بھی مدینہ چلے آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا وہاں سے نکلنے لگے، اور نکلتے وقت وہ سارے کے سارے کفار دروازے پر کھڑے ہیں، لیکن ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ باہر نکلتے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے نکلتے ہیں، اور قرآن کی آیت نے اس کو صاف کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ ہم نے ان کی نگاہوں کے اوپر پردے ڈال دیے تھے، اس وقت ان کی نگاہوں کو بند کر دیا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی گھراؤ کر دیا تھا، آڑ رکھ دیا تھا، ان کے پیچھے بھی پردہ ڈال دیا تھا، اور فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کے نگاہوں کے اوپر بھی پردے تھے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل گئے۔ آپ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رات میں ابو بکر صدیق کو لے کر کے یمن کے راستے پر نکلتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دانش مندی، آپ کی حکیمانہ تدبیر کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کو جانا ہے مدینہ، اور مدینہ مکہ سے شمال کی جانب ہے، نارتھ کی جانب ہے، اور آپ جا رہے ہیں جنوب کے بالکل مخالف۔ مدینہ شمال میں ہے، آپ یمن کی جانب جنوب کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آپ کی حکمت والا فیصلہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ
کہ یہ کوئی معمولی قدم نہیں ہے۔ جیسے ہی قریش کو خبر ملے گی سب ٹوٹ پڑیں گے ہماری تلاش میں، اور گلیوں کو، گھاٹیوں کو، ساری گھاٹیوں کو جو مدینہ کی طرف جاتی ہیں چھان دیں گے۔ اس لیے آپ نے کہا بالکل مخالف سمت کا انتخاب کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو راستہ دکھانے والے کو رکھا تھا جو کافر تھا لیکن سارے راستوں سے واقف تھا، عبداللہ بن اریقط۔ وہ کافر تھا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مدینہ ہجرت کرتے وقت اجرت دے کر کے ان کو رکھا تھا کہ آپ مدینہ لے کر کے جائیں گے ایسی گلیوں میں جو بالکل انجان ہوں، جو بالکل وادیوں اور ایسی گھاٹیوں سے گزرتی ہوں جن سے لوگوں کا گزر بہت کم ہوتا ہو، اسی لیے ان کا انتخاب کیا گیا تھا۔ المہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے راستے پر نکلے، اور رات ہی رات کچھ 5 میل کے فاصلے پر جبل ثور، اور جبل ثور کے اندر ایک غار تھا، غار ثور، وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات ہی رات میں پہنچ جاتے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہیں رکے رہیں، پہلے میں غار کا جائزہ لیتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں، پھر آپ اندر داخل ہوں گے۔ صاف کرتے ہیں، جو سوراخ وغیرہ نظر آتے ہیں اس کو بند کرتے ہیں، 2 سوراخ باقی رہ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول تشریف لائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، سو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گود میں سر رکھ کر ابو بکر صدیق اپنے دونوں پاؤں کو ان سوراخ میں رکھ دیتے ہیں، ادھر سے کوئی زہریلا جانور آپ کو ڈنک مار لیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حرکت تک نہیں کرتے کہ کہیں اگر ہل جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل واقع ہوگی۔ یہاں تک کہ مارے تکلیف کی وجہ سے جب آنکھوں سے گرم آنسو آپ کے چہرے انور پر گر پڑے تب اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول کسی جانور نے ڈنک مار لیا ہے اور سوراخ میں کوئی زہریلا جانور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ان کے اس ڈنک کی جگہ پر رکھ دیے اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس طریقے سے مکمل 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں ٹھہرے رہے۔ اس درمیان حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رات میں آتا اور مکہ والوں کی پوری خبر پیش کرتا، کیسی چالیں چل رہے ہیں، کیا تدبیریں چل رہے ہیں، پوری بات پیش کرتا، اور فجر ہوتے ہوتے، صبح ہوتے ہوتے واپس مکہ چلے جاتے اور صبح مکہ والوں کے ساتھ کرتے۔ لوگوں کو احساس ہوتا کہ یہیں سوئے ہوئے تھے، لیکن رات میں دن بھر کے پورے رپورٹ لے جا کر کے پیش کرتے۔ دوسرے حضرت ابو بکر صدیق کے غلام وہ عامر بن فہیرہ ہیں، یہ رات میں بکریوں کو چراتے چراتے ان کے اس غار تک لے جاتے، اور جب رات ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غار تک پہنچ جاتے، دونوں ان بکریوں کے دودھ کو دو کر پی لیتے، اور یہ فجر ہونے سے پہلے پہلے اسی راستے سے جس سے حضرت عبداللہ ابن ابو بکر آیا کرتے تھے ان کے نشانات قدم کو بکریوں کے پاؤں کے ذریعہ مٹاتے ہوئے، تاکہ لوگوں کو احساس نہ ہو کہ رات میں اس راستے سے کوئی گزرا تھا، اسی راستے سے صبح ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جاتے۔ یہ 3 دن تک ایسا چلتا رہا، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد جب کچھ حالت ٹھنڈ ہو گئی تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ ادھر مکہ والے بخلاہٹ کے شکار ہو چکے تھے کہ اتنی امید لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اتنی چال اور تدبیر کے بعد کیسے محمد اور ان کے ساتھی ہاتھ سے نکل گیا۔ اس لیے مکہ کے تمام راستوں پر پہرے لگا دیے اور انعام کا بھی اعلان کر دیا کہ جو کوئی محمد اور ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائیں گے ان کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انعام کے لالچ میں کئی لوگ آپ کے پیچھے پڑے، آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی آپ تک نہیں پہنچ سکے۔ جب غار میں تھے تو کچھ لوگ وہاں تک پہنچے بھی، ابو بکر صدیق نے خدشہ ظاہر بھی کیا، اللہ کے رسول حالت ایسی ہے کہ اگر نیچے دیکھ لیں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اللہ جن کے ساتھ ہو، ہم 2 نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، اس لیے اگر اللہ ساتھ ہو تو آپ کا کیا خیال ہے جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ میرے دوست ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر وہ لوگ مایوس ہو کر کے واپس پلٹ گئے۔ اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب غار سے باہر نکلے تو ساحلی علاقے سے ہوتے ہوئے، سمندر کے ساحلی علاقے سے ہوتے ہوئے واپس مدینہ کی راہ میں، واپس مدینہ کی راہ میں جب چلنے لگے تو ایک شخص تھا، وہ بھی انعام کے لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہیں، سراقہ بن مالک بن جعشم۔ یہ شخص اپنے قوم والوں کے پاس ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے محمد اور ان کے ساتھی ہیں جن کے اوپر انعام رکھا گیا ہے، تو یہ سوچتے ہیں کہ اکیلا میں ہی انعام لے لوں۔ کہا کہ نہیں، تو
تم لوگوں کو دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں یہ فلاں قبیلے کے فلاں لوگ ہیں۔ پھر جب وہ لوگ واپس چلے گئے تب یہ پیچھا کرتے ہیں، اور جب پیچھا کرتے ہیں قریب پہنچتے ہیں تو ان کا گھوڑا ریتیلی زمین ہے، پتھریلے علاقے ہیں، لیکن اس میں ان کے گھوڑے کے پاؤں دھستے جا رہے ہیں۔ جب بھی کوشش کرتے ہیں بعد میں وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، وہ نیت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ صبح گئے تھے آپ کے دشمن بن کر، شام ہوتے ہوتے آپ کے دوست بن گئے، آپ سے خط لیا تحریری طور پر، واپس آ گئے۔ لوگ راستے میں ملتے یہ کہہ دیتے کہ ادھر کوئی نہیں ہے، میں پورا ڈھونڈ کر کے آ رہا ہوں، واپس چلو۔ اور اس طریقے سے اللہ کے رسول آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں بریدہ اسلمی سے ملاقات ہوئی، یہ بھی انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے لگا تھا، یہ اپنے قوم کے 70 لوگوں کے ساتھ تھے۔ جب ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کیا، آپ کی گفتگو سنی تو دل ہار بیٹھے، فوراً مسلمان ہو گئے۔ اپنے قوم کے 70 لوگوں کے ساتھ اسی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد خزاعیہ کے مکان سے گزرتے ہیں۔ ان کا ایک خیمہ تھا، وہ آنے جانے والوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ان کی ایک بکری تھی، انتہائی کمزور اور دودھ وغیرہ نہیں آتے تھے ان کے تھن سے۔ اللہ کے رسول نے گزارش کی کہ آئے نہ آئے ہم دور کر کے دیکھتے ہیں۔ اجازت مل گئی، جب دودھ دوہے تو ان کا بڑا برتن دودھ سے بھر گیا۔ اللہ کے رسول نے پیا، ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پی کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو، 14 نبوت 8 ربیع الاول کو 27 صفر سے سفر کی شروعات کی تھی۔ مدینہ ہجرت جب کرنے لگے تھے، ماہ سفر کی 27 تاریخ تھی 14 نبوت کی، اور قباء کے اندر جو مدینہ کی ایک آبادی ہے جب وہاں پہنچے تو ربیع الاول کی 8 تاریخ تھی۔ 8 تاریخ تھی، 14 نبوت کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہوئی تھی، ہجری اعتبار سے ایک ہجرت تھی، ایک ہجرت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم بن حدم کے مقام پر قیام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن تک پیدل سفر کر کے اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کتنے دن ٹھہرے رہے، اس بارے میں سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آپ 4 دن قباء میں قیام پذیر تھے، بعض نے کہا ہے کہ 10 دن سے کچھ زیادہ تھے، بعض نے کہا ہے کہ آنے اور جانے کو چھوڑ کر 24 دن تھے۔ المہم جو بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن قباء سے مدینہ کی طرف نکلتے ہیں، اور راستے میں بنو سلمہ بن عوف کا قبیلہ پڑتا ہے، اس میں دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہوتا ہے، آپ پہلی جمعہ کی نماز وہاں ادا فرماتے ہیں۔ قباء میں جب تھے تو وہاں مسجد کا قیام کیا تھا، ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ پھر جب یہاں بنو سلمہ میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم کے اندر آئے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز ادا کی، اور اس میں تعداد لوگوں کی کل 100 تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف داخل ہونے لگتے ہیں، مدینہ میں جانے لگتے ہیں۔ ادھر مدینہ والے بے چین ہیں، روزانہ صبح کے وقت مدینہ کی آبادی سے لوگ باہر نکلتے تھے، مکہ کے راستوں کو دیکھتے رہتے کہ ہو سکتا ہے آ جائیں گے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو لوگ واپس گھر سے پلٹ آتے کہ اللہ کے رسول آج نہیں آئیں گے۔ اور اس طریقے سے کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ ایک دن کسی یہودی نے خبر دی کہ جس محمد کے آپ منتظر تھے وہ اپنے ساتھی کے سمیت مدینہ میں آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام مارے خوشی کے آپ کے استقبال کے لیے امٹ پڑے، اور ہر شخص آپ کی اونٹ کی نکیل کو پکڑ لیتا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے مہمان بنیے، اللہ کے رسول آپ ہمارے مہمان بنیے۔ اللہ کے رسول سارے لوگوں کی باتوں کو یہ کہہ کر کے آپ ٹھکرا دیتے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے معمور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی اسی جگہ پر میرا قیام ہوگا۔ یہ چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے قبیلے تک پہنچے۔ یہ آپ کا ننیحال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیحال کا خاندان تھا۔ اس محلے میں جب آپ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس مقام پر بیٹھی جہاں مدینہ میں آج مسجد نبوی قائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب وہاں بیٹھ گئی تو اللہ کے رسول نے کہا یہ زمین کس کی ہے؟ کہا کہ 2 یتیم لوگوں کی یہ زمین ہے، آپ نے ان کو اجرت دے کر کے، وہ فری میں دے رہے تھے لیکن آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اجرت دے کر کے اس زمین کو خرید لیا اور وہاں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اور آپ نے کہا کہ یہاں جہاں میں میری اونٹنی بیٹھی ہے اس سے قریب سب سے گھر کس کا ہے؟
ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا گھر ہے، یہ میرا دروازہ ہے، آپ چلیے میرے گھر میں۔ اللہ اکبر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قسمت کا تو ستارہ ہی چمک گیا، اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے استقبال کے لیے، آپ کو اپنا مہمان بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک غریب صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میں زبان رسول بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ ہماری قیلولہ کے لیے اپنے گھر میں انتظام کرو، اور اس طریقے سے مدینہ پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مہمان بنتے ہیں۔ آپ کے گھر والوں میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی ایک بہن عبداللہ بن ابو بکر اور عائشہ صدیقہ، یہ سارے کچھ دنوں کے بعد مدینہ ہجرت کر کے چلے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا غزوہ بدر سن 2 ہجری کے بعد مدینہ ہجرت کرتی ہے، کیونکہ ان کے شوہر ابو العاص اس وقت مسلمان نہیں ہوتے ہیں، اس لیے آنے ان کو نہیں دیا جاتا ہے۔ المہم اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں کی کوشش سے مدینہ کی شکل میں ایک نئے وطن کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ہجرت بہت ہی بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ آپ کے مکی اور مدنی زندگی میں آسمان و زمین کا فرق ہے، اور یہ فرق کرنے والی چیز آپ کی ہجرت مدینہ ہے۔ اس ہجرت میں ڈھیر سارے دروس اور عبرتیں ہیں، ہمارے لیے ڈھیر سارے سبق ہیں، جس کو اگر ہم غور کریں گے تو اس میں ہمارے لیے ڈھیر سارے فوائد بھی ہیں۔ المہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جا کر کے قیام پذیر ہوئے، اور محبت کے اس شہر میں جن کا نام اب تک یثرب تھا، آپ کے آنے کی وجہ سے اس شہر کا نام مدینہ الرسول یا مدینہ طیبہ ہو گیا، اور آپ زندگی بھر اسی محبت کے شہر میں قیام پذیر رہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ زمین مکہ تنگ تھی مدینے کا سفر کیا، زمین مکہ تنگ تھی مدینے کا سفر کیا، محبتوں کے شہر میں قیام عمر بھر کیا، کہ اس زمین میں جب آپ نے قدم رکھا تو پھر زندگی بھر وہی کے ہو رہے، اور آپ کی آخری سانسیں اس دنیا سے آپ کی رخصتی اسی مدینہ کے اندر ہوتی ہے، اور آج بھی روضہ رسول اسی مدینہ کے اندر موجود ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ ہے۔ اب مدنی زندگی کے ڈھیر سارے اہم واقعات ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں کریں گے۔ یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جو ہم نے سبق اور درس حاصل کیا ہے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو مضبوط بنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔